گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اس ملک میں کچھ نہیں بدلنے والا اور یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہے جو یہاں کی لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکے۔ اب مری میں جو طوفانی سنو فال ہوئی اور اس کے نتیجے میں کوئی 2 درجن کے قریب جو ہے وہ لوگ اپنی جان سے گئے، اس پر جو ہے وہ ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے۔ سیاستدان اپنی باتیں کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں وہ اپنی گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن بنیادی سوال جو ہے اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا۔ ہم نے 1971 میں اس پاکستان کھو دیا تو ہم نے اس کی کیا وجوہات بیان کی؟ ہم نے کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے۔ کیا آیا؟ ہم نے بصیرت قوم یہ مان لیا کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں اور ہمارے سے ایک خطہ زمین یا ملک کا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ مان لیا کہ انہوں نے سب بیکار کام کیے۔ جناب اس پر کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ پھر 70s میں ہمارے ہاں فلڈز آئے اور ہر چیز تہہ و بالا ہو گئی، تو کیا آیا؟ ہم نے اس پر کوئی بات کی کہ یہ ہماری اپنی نالائکی ہے؟ تو چلتے آئیے تو جناب یہ مری کے طوفان میں آپ جو ہے وہ کس کی نالائکی کہیں گے؟ عمران خان کی نالائکی کہیں گے یا بزدار کی کہیں گے یا اپنی کہیں گے؟ سب سے پہلے بصیرت قوم آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی چیز میں کنسسٹنٹ ہیں۔ کنسسٹنٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ تواتر کے ساتھ کسی ایک چیز کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اشارے پر تو 3 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ نے اور کیا خاک کرنا ہے کچھ؟ چلیں اس کو چھوڑیے۔ آپ بازار میں کسی تہذیب اور ترتیب سے اپنے سٹالز نہیں لگا سکتے، یعنی جو کچھ آپ بیچ رہے ہیں وہ تو آپ نے اپنی جیب سے خریدا ہے، اور جو خریدنے والے ہیں وہ اپنی جیب سے پیسے دے کے خرید رہے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی اپنی سڑکیں اور نیچے کے بازار دیکھے ہیں؟ کبھی فروٹ منڈی میں جا کے دیکھیے، نیچے کیسا کیسا کالا سیاہ کیچڑ اور گند پڑا ہوتا ہے اور اوپر آپ کی خریداری چل رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ عظیم قوم ہے؟ آپ قسم خدا کی آپ کی تعریفیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ آپ اپنے اسکول کالجز میں چلے جائیے، ہسپتالوں میں چلے جائیے، تو آپ بڑے ڈسپلن سے اور بڑے انسانیت یعنی انسانی طریقے سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے آپ کے جو ہے وہ ویگن اور بسوں کی چھتوں پر لٹکے ہی ہوتے ہیں اور انہوں نے بیگ اٹھایا ہوتا ہے۔ پھر جو ان کے جو گرون اپ ہوتے ہیں ان کے ذرا آپ حالتیں دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ طالب علم کم اور اوباش نوجوان زیادہ لگتے ہیں۔ ہسپتالوں میں جائیے تو آپ نے جس طرح دھکم پیل مچائی ہوتی ہے، آپ دوائی لینے کے لیے گئے ہیں، آپ بیمار ہیں، لیکن دھکم پیل میں آپ سب سے آگے ہیں، تو جناب وہاں کس کا قصور ہے؟ چلیں اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ جو ہے وہ اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے جاتے ہیں تو آپ کو کھڑکی سے باہر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو آپ کے ٹیکس ریٹرن سے تنخواہیں لیتے ہیں وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کو کہا جاتا ہے باہر لائن بنائیے اور اپنا ٹیکس یعنی 100 گنڈے بھی کھائیے اور 100 چھتر بھی کھائیے، لیکن پھر بھی آپ سیکھنے کو تیار نہیں۔ پھر جناب آپ ووٹ جو ہے، ہم تو ووٹ دیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے اس کو لے آتی ہے، تو آپ وہاں کس کا قصور؟ وہاں کسی اور کا قصور ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ زندگی کس شعبے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شادی بیاہوں میں دیکھ لیجیے، جب کہتے ہیں کھانا کھل گیا ہے تو کیسے دوڑیں لگتی ہیں، ایسے کھانا کھانے پر اور ایسے کھانا دینے پر۔ اب اللہ اب کیا کہیں، انسان کو لفظ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا رزق ہے اس کے بارے میں آپ، لیکن یہ لوگوں کی وہاں پر دوڑیں آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے جیسے بھوکے ننگے آگے، حالانکہ گئے تو شادی پر ہے اور آپ کی کسی عزیز کی، کسی جاننے والی کی، کسی رشتہ دار کی شادی، پھر اس کو بھی چھوڑ دیں، کسی اور بات کی طرف نکل چلیں۔ یہ جو گول گپے اور تفریحی مقامات ہوتے ہیں، پارکس میں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ کیسے گند پھینکتے ہیں، تو آپ کی جناب کسی طرح کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہ شہید ملت سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد میں، کوئی 15-16 سٹوری بلڈنگ تھی، تو آج سے کوئی 15 سال پہلے وہاں پر آگ لگ گئی۔ یہ بلو ایریا میں ہے، چائنا چوک اس کو کہتے ہیں۔ اس شہید ملت سیکریٹریٹ میں آگ لگ گئی، تو آگ کس وجہ سے لگی؟ کیونکہ لوگوں کا ریکارڈ گم کرنا تھا، تو فائر بریگیڈ کو بلایا گیا، یعنی وہ ٹرک جو کہ آگ کے اوپر پانی ڈالتے ہیں یا اس کو بجھاتے ہیں۔ تو کیونکہ آگ لگی تھی کہیں اوپر والے 15ویں یا 16ویں فلور پر، تو وہاں لطیفہ ہو رہا تھا، سب کھڑے تھے
اور کہہ رہے تھے آگ ہم بجھائیں گے جب نیچے والے فلور پر آ جائے گی. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کس جوگے ہیں یا کس قابل ہیں. آپ کو ایک وی لاگ میں دوں گا جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کی جو جبلت ہے یعنی انسٹنکٹ ہے پاکستانی قوم کی وہ کیا ہے، اور ہماری جو سیکیورٹی ہے اس میں ہمارے کیا بنیادی خلا ہیں، ہماری کیا بنیادی وہاں پر ایسی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی حادثے کے اوپر قابو پانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. وہ جو بہت عقل کل تھے انہوں نے ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنایا اور اس کے اوپر ایک بہت بڑے عقل کل کو اس کا ڈی جی بنا کے بٹھا دیا. تو یہ بھی قصوروار تو عمران خان اور بزدار ہی گو حکومت انہی کی ہے، قصور تو بہر صورت ان کا گنا جائے گا، لیکن کچھ جناب اپنے گریبان میں بھی جھانکیے. یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں اصل کہانی آ گئی، یعنی لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے گئے ہیں، یہ کہانیاں سنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو حکومتی ہیں وہ ایک دوسرے کو، وہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں 10 فٹ برف پڑ گئی جی گورنر ہاؤس میں سونے کے لیے گیا تھا، یعنی گفتگو ان کی ٹویٹر پر دیکھیں، اور ان کو جواب دیا جاتا ہے کچھ یعنی کم کر لیں 2-4 فٹ برف کر لیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، یعنی جس کو مخاطب کر کے انسان کو کہہ رہے تھے تمہارا قد چھوٹا ہے اس لیے تمہیں 10 فٹ برف بہت زیادہ لگ رہی ہے. یعنی آپ ان کے لیول آف جو ہے یعنی انڈرسٹینڈنگ اور لوگوں سے کیسے مخاطب ہونا اس کو دیکھ کے قسم سے ان سے گھن آتی ہے. لیکن پتہ نہیں پاکستانی قوم کو ان سے بالکل گھن نہیں آتی. یہ بہت ذوق شوق سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کی باتیں انجوائے کرتے ہیں، اور پھر قیمے والے نان اور بریانیاں کھا کے اب کیا کہیں ادھر ہی پھر پدھار جاتے ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر بہت بیہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے، اور یہ قوم اس میں اچھلتی ہے، کودتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. ذرا سوچیے تو صحیح. ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک میں. میں ہوں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. تب تک کے لیے خدا حافظ.